نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان انسان کو جنت تک پہنچائے گا، اور بےہودگی اور بے حیائی ظالم لوگوں کے کاموں میں سے ہے اور ظالمین ہمیشہ جہنم میں ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو اس سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ حیا اور پاکیزگی یہ ایمان کے اہم ترین عناصر میں سے ہیں. یہاں تک کہ بعض روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا: اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی بات لوگوں نے سنی تھی وہ یہ تھی کہ اگر تم حیا نہیں کر سکتے تو پھر جو دل میں آئے کرو، اس لیے کہ تمہارا اسلام سے کوئی تعلق باقی نہیں. تمہارے اندر اگر حیا نہیں ہے تو تمہارے اندر اسلام بھی باقی نہیں ہے، اس لیے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. حیا سے محروم ہو تو تم ہر خیر سے محروم ہو. روایات میں آتا ہے: الحیاء لا یأتی الا بخیر. حیا جب بھی کبھی انسان کو آئی ہمیشہ بھلائی کے ساتھ آئی، اور جب بھی کبھی انسان حیا سے محروم ہو گیا، شرم و حیا سے خالی ہو گیا، ہمیشہ اس کے نصیب میں شر ہی آیا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں آیا. اور اس وقت معاشرے میں جو سب سے زیادہ تیزی سے فتنہ پھیلانے کی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے حیا ختم ہو جائے، مرد و عورت کا فرق ختم ہو جائے، اور پردہ آنکھوں کا نہیں رہ جائے، دل کا پردہ ہو جائے، پھر یہ ہو جائے، پھر وہ ہو جائے. کسی طریقے سے مرد اور عورت کے آپس میں ملاپ کے راستے کھل جائیں، اور جب یہ راستے کھل گئے اس امت کے اوپر تباہی کے دروازے بھی کھل جائیں گے. یہ بات واضح طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک فرمایا کہ اگر کسی عورت کا تمہیں ہاتھ لگ جائے اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے ہاتھ پر ہتھوڑا اٹھا کر مار لو، یہ یوں ہاتھ نہ لگنے دینا، یہ اس سے بہتر تمہارے لیے. تو جب حیا اندر سے ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر انسان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اور جس طریقے سے حیا آتی ہے انسان ایمان کے اندر بھی مضبوط ہوتا جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. وہ لوگ جو اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان بری باتیں پھیلا دیں، مسلمانوں کے درمیان بیہودہ گوئی کو عام کر دیں، الفاحشہ فحش باتوں کو، فحش چیزوں کو عام کر دیں، وہ یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں بھی ان کو اللہ عذاب دے گا، دنیا میں بھی نہیں بچیں گے. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اللہ ان کو دنیا میں بھی عذاب دے گا، آخرت میں بھی عذاب دے گا. یہ دنیا میں بھی پکڑے جائیں گے، آخرت میں بھی پکڑے جائیں گے. تو جتنے بیہودہ حرکتیں ہیں، جتنی بھی بیہودہ باتیں ہیں، جتنی بھی بیہودہ چیزیں ہیں، ان سب کا ایمان سے تعلق نہیں، بلکہ آسان لفظوں میں وہ ایمان کے لیے چور ہیں. یہ بیہودہ چیزیں آپ کے ایمان کو چرا رہی ہیں. ہمیں اور آپ کو احساس نہیں ہے، بس یہ ہم ہاتھ میں موبائل چلا رہے ہیں، سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن یہ ایمان کے نور کو ختم کرتی جا رہی ہیں. اور جب یہ نور ختم ہو جائے گا اس کے بعد گناہ اور نیکی کا فرق بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر کسی لائق نہیں بچیں گے. اللہ رب العزت ہمیں عقل و شعور عطا فرمائے. الحمد